بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ذکر کیا، اور والدین کے حقوق پر آپ نے مفصل گفتگو سنی۔ دوسرا حق ہے آتے ذل قربا حقہ، والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا طریقہ ہے، یہ آپ نے گزشتہ بیان میں سن لیا۔ اب والدین کے ساتھ تعلق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ والدین کے قریبی رشتہ دار، جو آپ کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، والد کے قریبی رشتہ دار، ماں کی طرف سے قریبی رشتہ دار، ان کے بارے میں بیان کیا۔ آتے ذل قربا حقہ، ایک ہی جملہ میں تمام حقوق کو بیان کر دیا کہ جس طرح والدین کے تم پر حقوق ہیں، اسی طرح اور رشتہ دار ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ اگر وہ رشتہ دار اہل ایمان ہیں اور ماں کی طرف سے رشتہ ہے، جیسے ماموں ہے، باپ کی طرف سے رشتہ ہے جیسے چچا ہے، ماموں کی اولاد، چچا کی اولاد، باپ کی بہنیں، پھوپھیاں، اور ماں کی بہنیں، خالائیں، اسی طرح پھوپھیوں کی اولاد اور خالاؤں کی اولاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، تو ان کے بھی حقوق ہیں، اگرچہ درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ اگر وہ اہل ایمان ہیں، مشرک اور بدعتی نہیں، تو ان اور غریب ہیں تو آپ اپنی صدقات، زکوٰۃ بھی ان کو دے سکتی ہیں۔ ان کا خرچ اٹھانا نادار اور مفلس ہے تو ان کا خرچ بھی آپ کے ذمہ ہے، اور ان پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہوگا، صدقہ کا ثواب بھی ہوگا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا۔ تو یہاں دو اجر جمع ہوں گے، صدقہ کا اجر بھی اور صلہ رحمی کا اجر بھی۔ اور اگر وہ مشرک ہیں، اگرچہ کلمہ گو مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، یا شرک کا کوئی
عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ انہیں دعوت دو، ان کو دعوت دینا اور صحیح مسئلہ کی رہنمائی کرنا یہ ان کا حق ہے۔ آپ ان کے ساتھ اس طرح مدارات اور مواسات کا نظام قائم کریں کہ ان کو اپنے ہاں دعوت دیں، ان کے پاس جائیں، لیکن ان کی شرکیہ بدعیہ نظریات اور مجالس میں شرکت منائیں۔ اسی طرح اگر مشرک ہیں ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور ان کی جو مجلس مذہبی رسومات ہیں اور شرکیہ بدعت کی مجالس ہیں ان میں جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ ان کو آپ نے جس طرح شرعی قواعد کے مطابق ممکن ہو ان کو حق کی دعوت دینی ہے اور مسئلہ کی دعوت دینی ہے، تو یہ ہے ان کا حق۔ تو دونوں صورتیں ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر حقوق ذرا اور بڑھ جائیں گے۔ تو یاد رکھ لو زکوٰۃ جو ہے یہ مشرک کو دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی طرح واجبی صدقات بھی مشرک کو دو گے تو وہ ادا نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے شرط ہے مواحد اور مومن ہونا، اور جو نفلی صدقات ہیں یہ کلمہ گو زناد کا نہ ہوں اور بدعتی نہ ہوں۔ اگر اہل بدعت ہیں تو بدعتی کا تعامل سب سے بڑا دعوت ہے، یہ صدقات دینا یہ بدعتی کا تعامل نہیں ہے۔ اس کو آپ دعوت دیں اچھے طریقے سے اور مسئلہ سمجھائیں۔ مومن ہے تو اس کو آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور اس کا خرچ بھی اپنے ذمہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایمان شرط ہے۔ اور اگر زندیق مرتد یا کلمہ گو مشرک ہے، بدعتی ہے، تو پھر اس کو آپ صدقات وغیرہ نہیں دے سکتے اور اس کی مجالس مذہبیہ رسوم مذہبیہ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وآتِ ذی القربى حقہ، تو والدین کے بعد درجہ بدرجہ یہ حقوق تمام محارم کے جو محرم رشتہ دار ہیں اور پھر ان کے جو قریبی درجہ بدرجہ ہیں سب کے لیے یہ حقوق ہیں۔ والمسکین وابن السبیل، اور دوسرا قریبی رشتہ داروں کے بعد حق ہے مسکین کا۔ مسکین جو مفلس اور غریب ہے اس کا تعاون کرنا، اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ اگر مسکین مشرک ہے، بدعتی ہے، تو اس کا پھر تعاون بالمال نہیں ہوگا، صدقات کے ذریعے مواسات کی حد تک جائز ہے، مدارات کی حد تک جائز ہے، لیکن اپنے صدقات ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ مواسات اور مدارات کا مقام جدا ہے، تو ان کو ان کی خیر خواہی اور بڑا حق مسئلے کا بیان ہے۔ اسی طرح اور مسکین اگر مومن ہے، اہل ایمان ہے، تو اس کی ہر طرح معاملت کرنا شرعی قانون کے موافق یہ اس کا آپ پر حق ہے۔ اسے پیسے کی ضرورت ہے اور اسے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی کام کی ضرورت ہے، تو جو آپ کر سکتے ہیں اس کا تعاون آپ دستور اور عرف کے مطابق کریں گے، اور یہ آپ پر کرنا اس مسکین کا حق ہے۔ تو مسکین، اور فرمایا وابن السبیل، مسافر ہے تو مسافر کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ ایک آدمی حالت سفر میں ہے
اس کا خرچہ ختم ہو گیا اور تمہارے پاس خرچ موجود ہے، اسے خرچہ دو۔ اسی طرح رات گزارنی ہے مسافر نے، آپ کا واقف نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس مسافر کو رات گزارنے کا بندوبست کریں، اس کو کھانا دیں اور کرایہ نہیں اسے کرایہ دیں۔ یہ مسافر کا بھی آپ پر حق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور جہاں دو لفظ سمجھنے ہیں جو آج ہر آدمی پریشان ہے، قرآن کریم کے دو لفظوں میں ہر پریشانی کا علاج موجود ہے۔ آج ہر آدمی اپنی معیشت کے معاملہ میں، مالی معاملات میں پریشان ہے، تو جہاں فرمایا لا تبذر تبذیرا، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اسراف اور ایک لفظ ہے تبذیر، یہ دونوں حرام ہیں، اسراف بھی حرام ہے، تبذیر بھی حرام ہے۔ اصل متبادر ان کا تعلق مال کے ساتھ ہے، لیکن لفظ اپنے عموم کے اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے۔ تو فرمایا تبذیر بذر سے، اور بذر کا معنی ہوتا ہے بیج کو، بذر بیج کو کہتے ہیں، تبذیر کا معنی ہے بیج کو چھٹے سے پھیلا دینا۔ زمیندار لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ مٹھی میں بیج لے کر زمین میں جوں کر کے پھینک دیتی ہیں۔ اب جہاں سمجھنے والی بات ہے، اگر زمین ایسی میں بیج پھینکا ہے جو زمین تیار شدہ ہے اس بیج کے لیے، تو فصل اگے گی، اور اگر بیج اس نے پھینک دیا اور زمین کاشت کے لیے تیار شدہ نہیں ہے، وہ سارا بیج ضائع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تبذیر اسی سے ہے۔ تبذیر میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ معصیت کے کاموں میں خرچ کرنا، فضول کاموں میں خرچ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، بغیر کسی ضرورت کے مال کو خرچ کرنا، اور معصیت اور گناہ کے کام پہ مال کو خرچ کرنا۔ فرمایا لا تبذر، اور اسراف کا لفظ بھی اس کے قریب قریب ہے۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے کہ ضرورت تھی لیکن زائد از ضرورت خرچ کیا، وہاں خرچ کی ضرورت تھی لیکن ضرورت کم تھی اور اس نے مال زیادہ خرچ کر دیا، تو اس کا نام کیا ہے؟ اسراف۔ اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اور بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، اس کا نام ہے تبذیر۔ اگر آپ غور کر لیں تو آج کے معاشرہ میں یہ دو چیزیں سب سے زیادہ ہیں۔ ایک فضول خرچی جس کو آپ بولتے ہیں، تبذیر کا معنی ہوتا ہے فضول خرچ کرنا، اور فضول خرچی کیا ہے؟ بے موقع خرچ کرنا، جہاں خرچ کا کوئی موقع ہی نہیں، مصرف ہی نہیں۔ تو یہ ایسے ہے کہ آپ نے بیج پھینکا لیکن وہ زمین قابل کاشت تھی نہیں، تھوار والی بنجر زمین تھی، تو آپ کا سارا بیج ضائع ہو گیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو تبذیر سے بچنا، تو اس میں دو چار چیزیں ذہن میں رکھ لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ تبذیر مال آج ہمارے معاشرہ میں عام ہے کہ ہم نے خواہ مخواہ اپنی ضرورتیں بنائی ہوئی ہیں جو ضروریات نہیں۔ مثلا موبائل لے لیا، اور موبائل اس کا کام چل رہا تھا، وہ سادہ سے موبائل سے بھی کام چل رہا تھا، لیکن اس نے موبائل لے لیا 10 لاکھ کا، 6 لاکھ کا، یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے۔ اور پھر وہ موبائل اس نے لیا
تو صحیح اس کا جو مصرف ہے اس پہ خرچ کرے. اگر کاروبار کرنا ہے کاروبار کرے. اگر اس نے کوئی ایسا موبائل لیا جس سے وہ علمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، دینی نفع اٹھا سکتا ہے، تقریر سن سکتا ہے یا کتب دیکھ سکتا ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اور اس سے دینی علم کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے، تو اس حد تک صحیح ہے. لیکن اس میں بھی فضول خرچی حرام ہے. وہ بھی اتنا ہی لے جتنی ضرورت ہے. اور پھر اگر یہ موبائل چھوٹا ہے یا بڑا، اس کا استعمال غلط کرتا ہے، اس میں تصویریں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے یا تصویریں لینے کا شوقی ہے یا غلط تصویریں دیکھتا ہے یا گانا بجانا، فلمیں، فحاشی، بے حیائی، عریانی، اور اسی طرح ڈرامے بازی، فلمیں اور گیمیں اور اس طرح کی فضولیات میں وہ لگا ہوا ہے، تو یہ موبائل خریدنا بھی حرام ہے. یہ تبذر ہے، لا تبذر، اسی کا فرد ہے. اور یہ فضول خرچی بھی ہے اور کئی گناہوں کی جڑ بھی ہے. اسی طرح ہم شادیاں کرتے ہیں، شادیوں پر پہلے تو ہم کارڈ چھپواتے ہیں، اور کارڈ کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایک کارڈ 1,000 روپے کا کارڈ ہوتا ہے، اور وہ کارڈ پھر تقسیم ہوتی ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ کہیں کہ یہ ملک صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، لہذا یہ کارڈ سب سے قیمتی ہونا چاہیے. محلے والوں کو پتہ چلے کہ ہم نے جو کارڈ چھپوائے ہیں اس جیسا کوئی کارڈ نہیں ہے. یہ کارڈ بھی کیا ہے؟ تبذیر ہے. یہ کیا ہے؟ تبذیر. اور یہ فضول خرچی ہے اور یہ حرام ہے. اگر اس پہ پیسہ لگا رہا ہے تو حرام مصرف پہ پیسہ لگا رہا ہے. اسی طرح ولیمہ میں کئی ایسے فضول خرچیاں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ولیمہ سنت ہے، اور ولیمہ کی سنت جو ہے وہ حسب طاقت ہے، حسب استطاعت ہے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ولیموں پر انتہائی کم چیزیں خرچ کی، انتہائی کم چیزیں. اور ایک صحابی نے شادی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت نہیں دی. آج تو شادی ہوتی ہے جناب، جب تک کارڈ نہ پہنچے پوری برادری ناراض ہو جاتی ہے. اچھا تو نے شادی کی، مجھے بلایا ہی نہیں. شادی تو پورے علاقے کو بلانا پڑتا ہے. تو صحابی نے شادی کی، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، تو اس وقت جو خوشبو ہوتی تھی وہ رنگدار ہوتی تھی، جرم. تو صحابی نے وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی کپڑے پر اور رنگ نظر آ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا شادی کی ہے؟ کہتے جی میں نے شادی کی ہے. تو فرمایا اولن، شادی کیا نا تو پھر ولیمہ کھلا. اور ولیمہ کتنا ہو؟ ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہو، ایک بکری ذبح کرو. ولو بشاتن، یہ آپ کا ولیمہ ہوگا. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں کی تاریخ میں جائیں تو انتہائی سادگی کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ وہاں مال نہیں تھا، وہاں جو ابتداءً تنگی تھی، لیکن بعد میں اتنے اموال تھے. جب مولویوں کے علاقے ملے، خیبر ملا، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے پیروں اور مولویوں کے علاقے تھے اور ساری زمینیں جہاد کے ذریعے حاصل ہوئی. تو ہر صحابی کے پاس بڑا مال آیا، لیکن وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، فضولیات میں خرچ نہیں کرتے تھے. اور آج سے یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو فضول خرچی ہے یہ کئی قسم کا ظلم ہے. ایک ظلم تو یہ ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شرعی حقوق کو کبھی ادا نہیں کرے گا، اور شرعی حقوق میں وہ کوتاہی کرے گا.
اور اسی لیے جہاں جو سخت وعید ہے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسی وعید پورے قرآن میں نہیں. فرمایا جو مبذر بے جا مال اڑانے والا ہے، فضول خرچیاں کرنے والا ہے، تو یہ شیطانوں کا بھائی ہے. اخوان یہ بھائی ہیں شیطانوں کے. یہ شیطان جیسے لوگ ہیں، جیسے شیطان رب کا ناشکرا ہے، یہ بھی رب کے ناشکرے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو غلط مصرف پہ استعمال کر رہے ہیں. یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، مال دیا، تم سمجھتے ہو یہ ہمارا ہے، قطعاً نہیں. یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. جس کے پاس جتنا مال ہے، پیسہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، اور فضول خرچی کرنا اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہے. اور اسی کا نام کفر ہے، ناشکری، اسی کا نام نافرمانی، اسی کا نام معصیت. یہ معمولی مسئلہ نہیں. اور اب شادیوں کا حال دیکھ لو کہ شادی ہو رہی ہے، 10 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے ولیمے پہ، 20 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے. اور کس؟ اللہ کی رضا کے لیے. ولیمہ کو سنت سمجھ کے نہیں، برادری کو دکھلانے کے لیے، محلے والوں کو دکھلانے کے لیے ایک دن میں 4 گھنٹوں میں 20 لاکھ اڑا دیا، اور وہ بھی قرض لے کر، اپنے بال بچوں کے منہ سے لقمہ لے کر، غریبوں کا حق دبا کر، زکوٰۃ نہ دے کر، صدقہ نہ دے کر، اس نے ایک دن میں 20 لاکھ بھی تھوڑا ہے، 40-50 لاکھ. اور اس میں خرابیاں کیا ہیں؟ خرابی یہ ہے کہ یہ ایک تو نکاح کے لیے مانے بھر رہا ہے. اب اگر کوئی دوسرا شادی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر میرا ولیمہ کم ہوا تو ناک کٹ جائے گی. اور تیسرا، یہ بھی جو پاگل شیطان کا بھائی ہے، یہ بھی سوچے کہ شیطان نے جو کام کیا اس کی ذلت کا سبب بنا، اس نے 20 لاکھ 30 لاکھ ولیمے پہ لگائے. عزت کتنی بنی اور مقام کتنا ملا. یہی برادری روٹی کھا کے واپس، کوئی کہے گا نمک مزے کا نہیں تھا، کوئی کہے گا کہ یہ گوشت صحیح نہیں تھا، کوئی کہے گا یہ پکا ہوا صحیح نہیں تھا، کوئی کہے گا ذائقہ صحیح نہیں تھا. یعنی ولیمہ کھا کے واپس آئیں گے لعنت کرتے ہوئے. تو جیسے شیطان اللہ کے حکم سے نافرمانی کر کے ذلیل ہوا، تو یہ آدمی بھی اسی طرح ذلیل ہو رہا ہے. تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے. قانون ذہن میں رکھ لو کہ ضرورت کا خرچ کرنا اور مصرف پہ خرچ کرنا، یہ بات ضروری ہے. جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کرنا، معصیت کے ہر کام میں خرچ کرنا، ریاکاری کے کاموں پہ خرچ کرنا، ہاں گھوڑے اور کتوں کی ریسوں پہ خرچ کرنا، کبڈیوں پہ خرچ کرنا، کرکٹ کے میچوں پہ خرچ کرنا، اور اس طرح کی فضولیات پہ خرچ کرنا. اور یہ سب کیا ہے؟ تبذیر ہے. اور شرعاً یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور اس دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے. اگر آدمی اسی ایک آیت کو اپنا نصب العین بنا لے اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے سوچ لے کہ میرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے جہاں میں لگا رہا ہوں قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ اللہ کی امانت ہے اور میرے زیر تصرف ہے، اور اس کو میں اگر خراب کروں گا، حدیث پاک میں ہے 3 باتیں جب تک اللہ نہیں پوچھیں گے اس وقت تک ابن آدم اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا. کھڑا ہے اور جم کے کھڑا ہے. ان میں ایک بات یہ بھی تھی، یہ بھی ہوگی کہ جوانی کن کاموں میں گزاری تھی. میں نے تجھے جوانی دی تھی اور تیری جوانی کن کاموں میں گزری تھی. یہ آگے کہے گا یا اللہ سارا رات فلمیں دیکھتا تھا، ساری رات ڈرامے دیکھتا تھا، ساری رات فیس بک کو دیکھتا تھا، ساری رات فضولیات میں گزار کے آیا. تو آپ جو جواب ہوگا خود سمجھ لو. تو اللہ رب العزت اس نوجوان کو، سارے نوجوانوں سنو، اس نوجوان کو
اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. لا ذل، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور سب سے زیادہ سخت دن سورج 1.25 نیزے کے برابر ہوگا، اور ہر آدمی پسینے سے شرابور ہوگا. کسی کا پسینہ وہ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہا ہوگا، ڈوب رہا ہوگا، اور ہر آدمی پسینے میں غرق ہوگا. اور زمین یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی، تانبے کی زمین بن جائے گی جس کو سورج گرما تڑپا کے رکھ دے گا. تو فرمایا بعض وہ خوش نصیب آدمی ہیں جن کو اللہ اس دھوپ اور گرمی میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا. اور وہ کون ہے؟ ان میں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی توحید کے بیان میں اور اللہ کی توحید پر عمل میں گزاری ہوگی. فی عبادت اللہ، عبادت اللہ میں دونوں چیزیں ہیں، بیان توحید اور تعمیل توحید. جس کی جوانی اللہ کی توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزری ہوگی، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزری ہوگی، اور اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے گزری ہوگی. شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس جوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا. آج مغربی فکر نے کتنا ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دیا. یہ کرکٹ کے دل دادا ہیں، یہ ہاکی کے دل دادا ہیں، یہ طاغوتی پارٹیوں کے، ان کے اور جمہوری پارٹیوں کے ان لیڈران جن کی شکلیں بھی یہود و نصارہ والی ہیں اور جن کے کردار بھی یہود و نصارہ والے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کا جیالہ بنا ہے، کوئی نون لیگ کا جیالہ بنا ہے، کوئی جے یو آئی کا جیالہ بنا ہے. یہ سارے شیطان کے چیلے بن کے، جیالے بن کے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھو اللہ نے جوانی کی نعمت دی، جوانی کی نعمت میں بھی اس کو فضول خرچ نہ کرو. جوانی بھی فضول خرچ نہ کرو، جوانی بھی مصرف پہ خرچ کرو، جوانی بھی مقصد پہ خرچ کرو. اور آپ نے کبھی نہیں سوچا سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے. وقت سے کوئی قیمتی چیز ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا نہیں. ایک سیکنڈ اگر ساری دنیا کے خزانے مل جائیں تو ایک سیکنڈ نہیں خریدا جا سکتا. زندگی سے جو سیکنڈ گزر گیا، ساری کائنات کی بادشاہیاں، سارے خزانے وہ آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور زندگی کا جو ایک سیکنڈ آپ کا گزر گیا آپ اس کو نہیں خرید سکتے. ہر چیز کا بدل موجود ہے لیکن زندگی کا بدل کوئی چیز نہیں، وقت کا بدل کوئی چیز نہیں. یہ گیا گزر گیا، اب یہ قیامت تک پھر واپس نہیں آئے گا، اور قیامت کے بعد نیا وقت شروع ہو جائے گا. اور جو وقت گزر گیا وہ مر گیا، وہ گزر گیا، وہ لوٹ کے آنے والا نہیں. اور ہم کتنے غافل ہیں کہ ہم اپنے اوقات کو مردہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. جو وقت دینی کاموں کے علاوہ گزر گیا، مقصد سے ہٹ کے گزرا، وہ سمجھو وہ وقت مر گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کا مفہوم ہے. رمضان کے متعلق حدیث ہے، اس کے ایک لفظ پہ غور کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی آخری راتیں ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں احیا لیلتہ، نبی کریم علیہ السلام اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے. کبھی آپ نے سوچا رات زندہ رکھنے کا کیا مطلب؟ یعنی جو لمحہ غفلت میں گزر جائے وہ لمحہ مردہ ہے. وہ وقت تمہاری زندگی سے کٹ گیا، اور جس لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر جائے، نیکی کے کام میں گزر جائے، وہ لمحہ زندہ ہو گیا اور وہ ہمیشہ رہے گا. تو سب سے قیمتی چیز وقت ہے. نوجوانوں سے اور بوڑھوں کو زیادہ ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے وقت کو فضول کاموں پہ مت لگاؤ. مال میں فضول خرچی حرام،
اپنے وقت کو بگاڑنا حرام. اور کیا کہتے ہیں جی ہم وقت پاس کر رہے ہیں. فضولیات میں کیا ہوتا ہے؟ وقت پاس. یہ وقت پاس نہیں کر رہے، یہ وقت فیل کر رہے ہیں. یہ وقت فیل کر رہے ہیں دنیا میں مشغول ہو کر، گناہوں میں مشغول ہو کر، رسم و رواج میں مشغول ہو کر. یہ وقت فیل ہو رہا ہے. وقت پاس وہ ہے کہ نوجوان کی زندگی کتاب اللہ کے ساتھ گزرے، اس کی فکر میں کتاب اللہ ہو اور اس کے ذہن میں کتاب اللہ ہو. قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ ہر وقت سوار ہو. ایک ہی جذبہ لاؤ، اپنی نماز کو کامل بنا لو اور قرآن کے ساتھ یاری لگا لو. گناہوں میں کیا لذتیں ہیں؟ اصل لذتیں تو قرآن سے ملتی ہے اور حقیقی لذتیں وہ کتاب و سنت سے ملتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا یہی مقام ہے. دلوں کے لیے تسکین اور سکون والا مقام وہ اللہ کا ذکر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تبذیر کی کئی صورتیں ہیں. مال میں فضول خرچی، بے جا اڑانا، فضول اڑانا، اور اسی طرح اپنے وقت کو فضول ضائع کرنا، اپنی زندگی کو فضول ضائع کرنا، اپنے اوقات کو برباد کرنا اور فضول چیزوں میں، بے مقصد چیزوں میں غفلت اختیار کرنا. یہ سب چیزیں اللہ نے منع کر دی اور فرمایا لا تبذر تبذیرا، کہ مت فضول اڑا. فضول اڑانا، تیری زندگی بھی بڑی قیمتی ہے، تیرا وقت بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے، تیرا مال بھی اللہ کی امانت ہے. اور اسی ایک جملے میں غور کر لو تو پوری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی. تو فضول اسراف تھا جگہ تو گھڑی ایک ضرورت ہے. ٹائم دیکھ رہا ہے لیکن گھڑی 8 لاکھ کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے. لیٹرین ضرورت ہے، بات ضرورت ہے، لیکن بات پہ جناب اس کو شیش بحال بنا کے رکھے ہوئے. کئی باتوں میں جاؤ تو وہاں پنکھے بھی لگے ہیں. ہم ایک بڑے مکان میں گئے تو بات میں اے سی لگا ہوا تھا، بات میں اے سی لگا ہوا اور بڑے سنگے مرمر اور ایسا مزین کہ یہ لگتا ہے کہ چودھری صاحب اسی بات کے اندر ہی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب تبذیر و اسراف ہے. یہ قریب لفظ ہے. یہ سب شریعت میں حرام اور ممنوع ہے. فضول زیباش اختیار کرنا، ضرورت، اچھا کھانا، حلال کھانا، اچھا کھانا، یہ فضول خرچی نہیں. یہ اللہ نے اپنی نعمتیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا کھانا کھاؤ، یہ فضول خرچی نہیں. اچھا مکان میں رہو، پرسکون مکان میں، یہ فضول خرچی نہیں. اور اچھا لباس پہننا، جس کو اللہ نے مال دیا اچھا لباس پہنے، یہ فضول خرچی نہیں. لیکن مکان میں بے ضرورت زیباشیں اور صرف فخر و ریا والی، اور لباس ایسا فخر و ریا والا، ریاکاری والا، اور اسی طرح اپنا سواری ایسی فخر و ریا والی. تو جس چیز میں فخر و ریا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، تو اس میں کئی مفاسد جمع ہو جاتے ہیں. اور اگر آدمی اسی ایک آیت کو سوچ لے، آئندہ خرچ کرنے کے سے پہلے سوچے کہ میں نے خرچ جو کر رہا ہوں یہ شرعی مصرف ہے ہی صحیح یا نہیں. مصرف سمجھتے ہو؟ خرچ کرنے کی جگہ. مصرف کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کی جگہ. کہ یہ جگہ خرچ کرنے کی ہے بھی صحیح یا نہیں. یہ اور پھر خرچ جہاں کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے راستے میں اگر پہاڑوں جتنا خزانہ بھی خرچ کیا جائے تو یہ طاعت ہے، یہ فضول خرچی نہیں. اور ایک پیسہ بھی غلط جگہ معصیت اور گناہ کے کاموں پہ خرچ کیا جائے، ایک پیسہ بھی، وہ اس تبذیر کا حکم ہے. یہ تبذیر کا حکم ہے. جہاں منع کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ حقوق تب ادا ہوں گے
جب دو چیزوں سے بچو گے، اسراف بھی نہ ہو اور فضول خرچی بھی نہ ہو۔ جب اسراف اور فضول خرچی میں پڑ گئے، بے جا اڑانا شروع کر دیا، بے مقصد اڑانا شروع کر دیا، ضرورت سے زائد اپنی محنت کو برباد کرنا شروع کیا، تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا، آج جتنے ریاکاری کے کام ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، چودھری صاحب فضولیات پہ تو لاکھوں روپے لگا دے گا، اور اگر اسے کہو کہ اللہ کے نام پہ دو، مسجد میں دے دو، تو اس کی جیب سے اگر خدا نہ خواستہ کہیں 50 کا نوٹ نکل آیا، 100 کا نکل آیا، 1000 کا نکل آیا، تو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ادھر یہ دیتا ہے تو بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور کتوں کی لڑائی پہ ہو، ولیموں پہ ہو، بٹیروں کی لڑائی ہو، مرغوں کی لڑائی ہو، کل 40واں ساتہ ہو، جمعرات ختم کی دیگیں ہوں، اور بدعات کے کام ہوں، عرس ہو، اور یہ جو بناوٹی مصنوعی پیروں کی موک ہو، اور یہ سارے فضولیات ہوں، اس پہ دے گا تو دل کھول کے دے گا، اور اللہ کے نام پہ دینا بہت اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا لا تبذر تبذیرا، اپنے اس مال کو اللہ کی امانت سمجھ۔ پہلے سپارے کے شروع میں ایک لفظ ہے، شروع میں مما رزقناہم ينفقون، مما رزقناہم، فرمایا رزق تو میں نے دیا ہے۔ چودھری صاحب تو کیوں آکڑا ہوئے، رزق دینے والا کون ہے؟ رزقناہم، متقی وہ ہیں کہ جن کو میں نے جو دیا ہے نا اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو جہاں یہ فکر پیدا کی گئی کہ جو تیرے پاس مال ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اچھا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پہ نہیں دیتا، اللہ کا دیا ہوا مال شیطان کے راستے پہ دے رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ دے رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی شیطان کے نام کا ایسا نکالا ہوا ہے، اللہ کے نام، اللہ کا طرف سے دیا ہوا وقت شیطانی کاموں میں لگا رہا ہے۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب نعمتیں دینے والا میں ہوں تو پھر وقت بھی خرچ کرو تو میرے نام پہ، مال بھی خرچ کرو تو میرے نام پہ، اور زندگی بھی خرچ کرو تو میرے نام پہ۔ یہ ہے وہ نقطہ، اصلاح والا نقطہ، بلا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے، گناہوں اور معصیت کے کاموں پہ خرچ کرنے والے، اللہ کی نافرمانیوں پہ خرچ کرنے والے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطانوں کے بھائی ہونے کے 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کے رفیق ہیں، ان پر شیطان مسلط ہیں، اللہ نے ان سے توفیق کی سلب کر لی، ان کی جان بوجھ کے بد نظمی کی وجہ سے، جان بوجھ کر بد عقلی اختیار اور غفلت اختیار کرنے کی وجہ سے ان پہ شیطان مسلط ہو چکے ہیں، اور شیطان کے تسلط کے نیچے مال اڑا رہے ہیں۔ اور دوسرا، یہ شیطان کی طرح اللہ کے ناشکرے ہیں، یا اخوان مشابہ کے معنی میں ہے، جیسے شیطان اللہ کا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنے والا ہے، اسی طرح ان کا حال ہے۔ اور تیسرا، کانو اخوان الشیاطین، سب سے بڑا خیانت کرنے والا شیطان ہے، جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے خیانت کی۔ اللہ نے حکم دیا تھا جھک جا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اکڑ گیا، اڑ گیا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یا اللہ نے حکم دیا، اے لوگوں مال میری امانت ہے،
اور تمہارے زیر تصرف عارضی طور پہ آیا ہے، اس کو میرے احکام کے مطابق خرچ کرو۔ اب جو بے جا خرچ کرنے والا ہے وہ شیطان کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے آکڑا ہوا ہے، اسی طرح ابا واستکبرا، اور اس کا نتیجہ کان من الکافرین، اور اس کا بھی آخری نتیجہ یہی نکلے گا جب گناہوں کا دل دادا ہو جائے گا اور معصیت کا دل دادا ہو جائے گا اور گناہوں پہ خوش ہونے لگے گا اور اللہ کی نافرمانیوں پہ اپنا مال اڑانے میں لذت محسوس کرنے لگے گا، کنجریوں کے ڈانس میں اور ڈھول ڈھمکوں میں، عرسوں میں، اور اسی طرح ریاکاری فحاشی کے کاموں میں، تو یہ بھی کان من الکافرین۔ اس تک نوبت تک جب جائے گا تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ کافرین، کم از کم ناشکرا، اور آخری نتیجہ یہ بھی کفر ہے، ایمان پر موت نہیں آئے گی، کفر کا نتیجہ اس کو حاصل ہوگا۔ فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور ہے شیطان اپنے رب کا کفورا، بہت بڑا ناشکرا۔ یہاں یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا، اور یاد رکھو سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوش قسمتی حلال مال کو صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ جس آدمی کو یہ سعادت مل گئی، چاہے یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو، مال چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے 1 روپیہ ہی ہے تو 1 پیسہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اپنی نیت تو ظاہر کر دو۔ آدمی سوچتے ہیں میرے پاس مال زیادہ ہوتا تو میں خرچ کرتا، یہ زیادہ ڈھیر تھوڑے کی بات نہیں، تھوڑا سا مال بھی ہے، اپنی عادت بنا لو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو یہ تمہارا رب کے ساتھ کاروبار بن جائے گا۔ جتنے دکاندار بیٹھے ہو یا کاروباری یا عام غریب طبقہ جو بھی ہو، کم از کم حسب استطاعت تھوڑا سا مال اللہ کی راہ کا حصہ نکالو۔ جب اللہ کے راہ صحیح نیت کے ساتھ اور اس نعمت کے شکریہ کے ساتھ جب اس طرف لگو گے تو انشاءاللہ ساری فضول خرچیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تمہارا جذبہ بن جائے گا کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اب فضول موبائل پہ خرچ کیوں کروں، میں نے تو اللہ کے راستے میں دینا ہے، کیونکہ جتنا غریب بھی ہے نا اس کے جیب میں موبائل ضرور نکلے گا۔ آج کل جو گداگر ہیں ان کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے، پتہ ہے آپ کو، ہاں تلاشی لے لو، یہ ضرور نکلے گا۔ تو فضول خرچی سے بچنا ہے تو نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد، ہر دن جب آدمی صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتے ہیں اللہم آتے منفقن خلفا، ایک فرشتہ یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راہ میں مال خرچ کرے نا اس کو دنیا میں بھی اس کا بدل عطا کر، خلفا۔ تو پیغمبر کریم کیا فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے کئی فائدے ہوں گے اللہ کی راہ میں، نیت صحیح ہو، مال حلال ہو، جگہ بھی صحیح ہو، معصیت نہ ہو۔ بدعتیوں کو چندہ دینا معصیت ہے، مشرکین کی مسجدیں، اہل بدعت کی مساجد مدارس کا تعامل، یا وہ مراکز جس میں مسئلہ توحید کی کتمان اور تلبیس کی شیطنت ہوتی ہے، ایسے مراکز کو چندہ دینا حرام ہے، اور وہ بھی تبذیر کا فرض ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، جو مسجد آئی دی دے دو، جو مدرسہ آیا دے دو، جو اینٹیں مانگنے آئے دے دو، جو کوئی خرچ کر دے دو، وہ تو شرک کا اڈا ہے، وہ تو بدعت کا اڈا ہے۔ مسجد زرار بھی تو مسجد ہی تھی نا،
جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ مسجد تھی اور صوفیوں نے بنائی تھی، اور وہ کلمہ گو صوفی تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس مسجد کو گرایا۔ تو مسجد ضرار وہ مسجد ہے جو بدعت کا اڈا ہے، جو شرک کا اڈا ہے، اور جن مدارس میں مسئلہ حق بیان نہیں ہوتا، جن مساجد مدارس کو کتمان اور تلبیس کی چادریں چڑھائی گئی، جب بدعت اور شرک کے مرکز بنا دیے گئے، ان کا حکم بھی مسجد ضرار والا ہوگا جب تک وہ شرک کے اڈے رہیں گے اور بدعت کے اڈے رہیں گے۔ ہاں، مسلمانوں پر لازم ہے ایسے مدارس مساجد ان پر قبضہ کریں اور بدعتیوں کو نکالیں۔ کسی بدعتی اور مشرک کا کسی مسجد میں کوئی حق نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جس کا یہ عقیدہ ہوا، سبحان اللہ، وقت بھی اوپر ہو گیا، پکار والا مسئلے پہ، اور سارا نتار ہوتے ہی پکار والے مسئلہ پہ، اور پکار والے مسئلہ کی بنیاد سما اور حیات والا مسئلہ ہے۔ نکھر کے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ پکارے سننے والا صرف کون ہے؟ اس کا حق ہے مسجد میں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ فرماتے ہیں مشرک کا حق ہی نہیں کہ وہ مسجد کو آباد کرے۔ مسجد کو آباد کون کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ، صرف اور صرف مسجد کو آباد وہ کر سکتا ہے من آمن باللہ، جس کا ایمان باللہ شروع کیا، جو توحید میں 100% کھڑا ہو، 100%۔ وہ مسجد تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ پیغمبر کریم کیا فرماتی ہیں؟ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مال دو گے، اللہ کئی گنا دنیا کے اندر تمہارا مال بڑھا دے گا، برکات کے ذریعے اور نعم البدل کے ذریعے اللہ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا۔ نمبر 2، تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ مال لے لینا کمال ہے یا بچانا کمال ہے؟ ایک آدمی مال لے کے آ رہا ہے، راستے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاکھوں روپے اسپتال میں، راستے پہ لڑائی ہو گئی، وہ تھانے والے کارٹون وہ سارے مال کھا گئے، تھانے والے جن وہ لے گئے، عدالتوں میں گیا تو ماشاءاللہ سارا انصاف ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سارے طاغوتی نظام کے چوہے بیٹھے ہیں اور سارے بربریت اور ظلم ہے، تو اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو اب اس نے مال بچا لیا۔ کیا فائدہ اس مال کمانے کا اور حاصل کرنے کا؟ تو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ جب مال کماؤ گے، تجارت کرو گے، دکانداری کرو گے کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا اور توحید پہ اپنا یہ مال لگاؤں گا، تو تمہارا وہ کاروبار، تجارت، دکانداری سارا دن عبادت بن جائے گی، سارا دن عبادت بن جائے گی۔ ایک آدمی مسجد میں سجدہ ریز ہے، اس کو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا تمہیں اس عبادت کا ثواب ملے گا۔ بیٹھا دکان پہ ہے، اللہ کے کاغذوں میں یہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نیت اور جذبہ یہ ہے میں اپنے بال بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا اور جو بچ گیا میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں گا، اللہ کے حق بھی ادا کروں گا۔ اس نیت سے دکاندار، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق، جو صدوق دل کا سچا، زبان کا سچا، نیت کا سچا تاجر ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو انبیاء کی رفاقت نصیب کرے گا۔ تو یہ مستقل عبادت ہوگی۔ مزید بھی آپ کوشش کریں وقت پہ تشریف لانے کی، جتنا وقت پہ آئیں گے اتنا ہم وقت پہ، میرا دل یہ ہے کہ آپ ایسی عادت بنا لیں کہ 12:40 تک جہاں پہنچے۔ جب آپ 12:40 پر پہنچ آئیں گے تو انشاءاللہ
ہم بالکل 1:45 فکر جماعت کھڑی کر دیں گے. تو آپ سب ساتھی کوشش کریں. ایک دوسرا، اب وقت کافی لمبا ہو گیا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کی دعوت کمزور پڑ گئی ہے. سب ساتھیوں کو دعوت دیں اور پہلے کی طرح دعوت کا نظام چلائیں. اور جو خود تم ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہو نا، سب اپنے مرکز میں جمع ہو. جمعہ کہیں اگر ہو بھی جاتا ہے تو مرکزیت قائم رکھنا مسئلہ توحید کی اشاعت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دو اور اپنے آپ سے عزم کرو کہ انشاءاللہ جمعہ ہم ٹائم پہ جائیں گے اور اپنے مرکز میں ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی ہم دعوت دیں گے. اب دیکھو جتنے بدعتی ہیں، مشرک ہیں، وہ کتنی دعوتیں بسیں بھر بھر کے لے جاتی ہیں، اور تم ایسے خشک مباحد ہو کہ تم کسی کو دعوت ہی نہیں دیتے. جن کے پاس گاڑیاں ہیں، اکیلے آنے کی بجائے وہ دوسرے ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئیں. تو دعوت دو گے یا نہیں دو گے؟ ہاں، سب ساتھی دعوت دے. اور پورا ہفتہ یہی آپ کی سب سے اونچی عبادت ہے. اور جن کو اللہ نے سہولتیں دی ہیں اور مال دیا ہے، وہ بعض ایسے ساتھی ہیں وہ بیچارے جہاں آ نہیں سکتے، کرائے ان کو نہیں ملتا، تو جہاں مرکز کو اگر آباد کرنا ہے، آپ دیکھ لیں پنڈی اسلام آباد، میں تعریف نہیں کرتا اپنے مرکز کی، یہ آپ کا مرکز ہے. آپ پورے ایریے میں دیکھ لیں، اگر کہیں آپ کو خالص مسئلہ توحید ملتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے یہی مرکز ہے، جس میں کسی کی کوئی روح رعایت نہیں ہوتی، نہ آپ کی نہ کسی کی. آپ میں بھی سے بہت سارے ساتھی ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ جو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے وہ ہم بیان کریں گے، چاہے اپنے روٹھ جائیں. بیگانے تو ویسے ہی بیگانے ہیں. تو اگر آپ اس مرکز کا یہ تعاون کریں گے کہ 8 دنوں میں کم از کم ایک دن کے لیے ساتھی، نئے نئے ساتھیوں کو دعوت دیں، انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی اگلے جمعہ سے ہم جاری کر دیں گے. تو سوال و جواب کی نشست بھی آپ ساتھیوں کو محنت کے ساتھ دعوت دیں، خود بھی ٹائم پہ تشریف لائیں. آپ آئیں گے تو بیان شروع ہوگا. میں نے دیواروں کو تو سنانا نہیں، پہلے بھی آپ کی بہت اچھی عادت رہی ٹائم پہ تشریف لانے کی. تو جمعے والے دن ویسے بھی یہ جمعہ ٹائم پہ تشریف لانے کا سب سے بڑا ثواب ہے. تو آپ انشاءاللہ دعوت بھی دیں سب ساتھیوں کو اور خود بھی ٹائم پہ تشریف لائیں. تو یہ جو بعض ساتھی ملازم ہیں، بعض کام کاج والے ہیں، تو ہم انشاءاللہ انہیں مجبور نہیں کریں گے. فکس 1:45 بجے جماعت کھڑی ہوگی. آج بھی کئی ساتھی ٹائم پہ تشریف لائے لیکن بہت سارے لیٹ ہیں. یہ لیٹ والی عادت ختم کریں تاکہ ہمارا جمعے کا ٹائم فکس مقرر ہو جائے. اور فکس مقرر تب ہوگا کہ اکثر ساتھی ٹائم پہ پہنچے. اگر کچھ پیچھے بھی رہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں.